کہ مجھے آج یہاں نیشنل پریس کلب میں آنے کا موقع ملا. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی، سیکرٹری صاحبہ نے بھی، باقی لوگوں نے بھی جو چیزیں میرے نالج میں لائی ہیں وہ یقیناً پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹس وہ میڈیا ٹاؤن کا ہو یا گرانٹس کی ہو، مختلف میری جماعت کے علاوہ جتنی بھی جماعتوں کی حکومت آئی انہوں نے یا تو فنڈز بند کیے یا کم کیے. مجھے خوشی ہے کہ میری جماعت جب آئی ہے وہ ہمیشہ میڈیا فرینڈلی جماعت ہے، میڈیا فرینڈلی حکومت ہوتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو ان کی جو پیشہ ورانہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے یہ کرنا چاہیے. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہوتا. جو پہلے تو جو جرنلسٹ سپورٹس فنڈ کے حوالے سے مجھے ایک جو بری خبر ملی کہ جو ہماری اپلیکیشنز ہیں جو آپ کی طرف سے فارورڈ کی جاتی ہیں وہ 4-6 مہینے جو ہے وہ پروسیس نہیں ہوتی. اس کے اوپر میں نے بالکل اس کو نوٹ کر لیا ہے اور جاتے ہی اس کو ٹیک اپ کروں گی. یہ نہیں ہو سکتا. میں ایک ڈیڈ لائن جو ہے وہ محکمے کے ساتھ ابھی میں خود نہیں کرنا چاہتی، پھر وہ کہیں گے میڈم آپ نے ہمیں نہیں پوچھا تھا، کیونکہ میں جو چیف منسٹر صاحبہ کی پیس ہے اس کو میچ کرنا میرے لیے اور جو میرے محکمے کی پیس ہے اس کو مجھے میچ کرنا جو ہے وہ ذرا تھوڑا چیلنجنگ کام ہے، بٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے اوپر ہم باقاعدہ ایک ڈیڈ لائن بنائیں گے کہ کتنے دنوں کے اندر یہ اپلیکیشن کو پروسیس ہو جانا چاہیے. بیکاز اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے اور ضرورت جو ہے وہ آ کے چلی بھی جائے اور ابھی تک اپلیکیشن ہی پروسیس نہ ہو تو اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو آپ کا میڈیا ٹاؤن ہے فیز 2، جیسے ہم پنجاب کے اندر لاہور کے اندر ہم نے جرنلسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تھی، الحمدللہ وہ میں نے کچھ دن پہلے اس کا وزٹ بھی کیا. کچھ اس کے اندر پروسیجر پرابلمس تھے جو شاید کسی کی نظر سے کبھی نہیں گزرے، لیکن اس کے اوپر بہت تیزی سے کام شروع ہو گیا ہے. اور ہم ایک نیا فیز جو ہے وہ جرنلسٹ جو ہیں ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے لے کے آ رہے ہیں. چونکہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس کا خود اناؤنس کرنا ہے تو میں اس حوالے سے زیادہ اناؤنسمنٹ تو نہیں کر پاؤں گی، بہرحال اس کا فیز 2 جو ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اور یہاں کا جو میڈیا ٹاؤن ہے یقیناً میں سمجھ سکتی ہوں کہ جتنی تعداد اب صحافیوں کی، خاص طور پہ ینگ جرنلسٹ جو ہیں خواتین و حضرات دونوں، جس تیزی سے ان کی انرولمنٹ ہو رہی ہے، فیز 2 جو ہے وہ ایک مسٹ ہے، اس کو ہونا چاہیے. دوسرا طارق صاحب نے مجھے بتایا جو میٹرو اسٹیشن ہے اس کی جو ایکسیس ہے میڈیا ٹاؤن تک یہ بڑی جسٹیفائڈ چیز ہے، اور ہمارے صحافی حضرات جو ہیں جو میڈیا ٹاؤن میں رہتے ہیں ان کو میٹرو جیسی سہولت جو ہے وہ ضرور ملنی چاہیے. تو میں نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈومنٹ فنڈ کے حوالے سے بھی جب میں نے جو ہے وہ محکمے کا چارج لیا تو بہت ساری چیزیں مجھے دیکھنے اور سننے کو ملی. جو پہلے سب سے افسوسناک بات ہوتی ہے نا کہ بات شروع ہوتی ہے کہ جی ہو نہیں سکتا، جو آپ بات کہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں ہو نہیں سکتا، یہ ہونا ہی نہیں، جی ہو ہی نہیں سکتا. تو چیف منسٹر صاحبہ کی ڈکشنری میں نہیں ہو سکتا نہیں ہے، اور ہم نے بھی انہیں سے سیکھا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر کام ہو سکتا ہے، ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس طریقہ کو فالو کرنا پڑے گا. میڈیا بہت تیز میڈیم ہے، ایک ٹکر کے ساتھ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس کی بھی دوڑ لگتی ہے اور باقی محکمے جو ہیں وہ بھی انڈر جو ہے وہ سرویلنس آتے ہیں. جیسے ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ کوئی کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ آپ کی گرانٹ روکی گئی کیونکہ آپ نے خبر کچھ ایسے لگائی تھی. میں کبھی آپ سے کوئی خبر روکنے کے لیے نہیں کہوں گی، یہ میرا اپنے آپ سے بھی وعدہ ہے، سوائے اس کے کہ جہاں پہ خبر بالکل غلط ہے یا جہاں پر خبر جو ہے وہ کسی پروپیگنڈا سیل کی جو ہے وہ تحت اگر آئی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ خبر ایسے نہیں ہے، یہ خبر غلط ہے. اور ہمارے جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ کرسپ اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھی خبریں جو ہیں ان کی جگہ ذرا کم بنتی ہے. اب میری چیف منسٹر جو ہے وہ کوئی 12 سے 16 گھنٹے، سم ٹائمز 18 گھنٹے بھی وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک دن میں ان کی 6-6 7-7 8-8 میٹنگز بلکہ اس سے سم ٹائمز زیادہ بھی ہوتی ہیں. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں ان کی کون سی خبر کو جو ہے وہ کون سی خبر آگے بھیجوں، کون سی خبر جو ہے وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لوں. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے صوبے ہیں کہ ہمارے اس وقت ملک کے اندر مختلف گورنمنٹس ہیں جو ہر ایک صوبے کے اندر مختلف ماڈل آف گورننس ہے، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ ہے،
اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے یہ ان کے یقین اچھا بھی ہوتا ہے ویسے ایک طرح سے کہ آپ کے اندر ایک کمپٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، بہتری کا مقابلہ، عوام کو ریلیف دینے کا مقابلہ، جتنی گورننس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کا مقابلہ۔ لیکن میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ پورے پاکستان میں اگر آپ کو کوئی صوبائی حکومت کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ پنجاب کی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت ہے۔ وہ ابھی ان کو آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے ہیں اور اس 2 مہینے کے اندر 64 لاکھ خاندانوں میں نگہبان رمضان پیکج کو پہنچانا ہو، یا وہ ایئر ایمبولینس جو 2004 سے چلی ہوئی ہے لیکن پاکستان پنجاب میں کبھی پہنچی نہیں تھی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جون میں پنجاب کے اندر آ رہی ہے، اور وہ ایمبولینس فری آف کاسٹ جو ہے وہ کام کرے گی۔ جو غریب مریض ہیں جن کو فوری طور پر کسی بڑے ہسپتال میں، اس کے مختلف کیٹیگریز ہیں، وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں جائے بغیر بھی اگر اتنا کہہ سکوں گا، جو کارڈیک کے پیشنٹس ہیں، کسی کے اسپائن کا کوئی بہت زیادہ ایشو ہے، کوئی برن کا کسی کا وہ ہے، تو یہ مختلف کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، ایک میکنزم کو ڈیولپ کیا گیا ہے جن لوگوں کو شفٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ابھی بہت ساری چیزیں جو چیف منسٹر صاحبہ کی جن کا وہ اناؤنسمنٹ فرما چکی ہیں، اور تمام اقدامات، یہ میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ فائل میں نہیں ہے، وہ آپ کو گراؤنڈ کے اوپر ابھی سے آپ کو اس کے اوپر کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جیسے کینسر کیئر ہاسپٹل ہے، وہ کینسر کیئر ہاسپٹل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل وہ بننے جا رہا ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرگودا میں ایک کارڈیک ہاسپٹل کو بڑا بیچا گیا اور کہا گیا کہ کارڈیک ہاسپٹل بنا دیا ہے، وہ بھوت بنگلہ جو ہے وہ ہم نے دکھایا آپ کو جب چیف منسٹر صاحبہ وہاں تشریف لے کے گئیں، اور اب اس وقت جو ہے وہ کارڈیک جو ہاسپٹل ہے اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے کہ 1 سال کے اندر اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نواز شریف ITCT ہے، دستک پروگرام ہے جو بہت جلد انشاءاللہ اس کو چیف منسٹر صاحبہ لانچ کریں گی، جس کے اندر 10 بیسک فیسلٹیز جو ہیں، جو ورکنگ ویمن ہیں یا جو آپ لوگ بھی جو مرد حضرات ہمارے کام کرتے ہیں، ان کو بہت بہتر سے معلوم ہے کہ اگر آپ نے کوئی برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، کوئی شادی کی رجسٹریشن ہے، کوئی ڈیورس کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ ٹوکن ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، اس کو لینے کے لیے آپ کو چھٹی کرنی پڑتی ہے دفتر سے، اور آپ کو جا کر جو ہے وہ لائنوں میں لگ کر یہ اس پروسیس کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ کا یہ پروگرام دستک جو ہے، یہ اس سے آپ ایک ہیلپ لائن ہے، اس کے اوپر آپ آرڈر کریں گے، اور اس آرڈر کے اوپر پنجاب کی حکومت جو ہے وہ گھر کے اوپر یہ تمام 10 فیسلٹیز جو ہیں یہ ڈیلیور کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فری وائی فائی جو پہلے بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت میں شروع کیا گیا تھا، اس کو جو بہت نیا پاکستان بنانے والی حکومت تھی جنہوں نے تبدیلی لے کے آنی تھی، تبدیلی ان کی گالی گلوچ کی چل رہی ہے، وہ تو ویسے ہی ایز اٹ از لیپ ٹاپ بھی وہ الحمدللہ شہباز شریف صاحب کا دیا ہوا استعمال کرتے ہیں، لیکن وائی فائی انہوں نے بند کر دیا، اور اس وائی فائی کو دوبارہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے لاہور کے اندر، تو اس کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے۔ اس طرح بہت سارے پروجیکٹس ہیں، میں گنوانے لگوں گی تو شاید جو ہے وہ ٹائم زیادہ ہو جائے، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اب اس وقت چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ایک طرف تو ظاہر ہے ان کی پرفارمنس ہے، اور جب ان کی پرفارمنس کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا تو پھر بدتمیزی کا مقابلہ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ KPK بہت دل کے قریب ہے ہمارے، خیبر پختونخوا اور پختون بھائی ہمارے جو ہیں بہت غیرت مند قوم ہے، بہت ان کی روایات بہت اسٹرانگ ہے خواتین کے حوالے سے، باقی جو ہے وہ مختلف حوالوں سے، لیکن ایسا چیف منسٹر ملا ہے ان کو جس کا حلیہ بھی گنڈوں جیسا ہے، جس کی زبان بھی بدماشوں جیسی ہے، اور جس کو شاید اس کا دماغ جو ہے وہ بھی بات کرتے ہوئے اس کا کوئی سٹاپر نہیں ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا بولتا ہے۔ مجھے پہلے تو میں چیف منسٹر جو ہے KPK کا، ان کے فیملی کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی ہے، میں ان کی والدہ صاحبہ کے لیے، میں ان کی بیگم صاحبہ کے لیے، ان کی بہنیں اور بیٹیاں اگر ہیں تو میں ان کے لیے بھی میں بہت نیک جذبات رکھتی ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو صبر دے۔ جس طرح کی زبان وہ خواتین کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، اور اسپیسیفکلی مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف وہ استعمال کریں، بیکاز وہ کر نہیں سکتے، ان کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں چیلنج کر رہی ہوں کہ مجھے KPK کی حکومت کوئی ایک منصوبہ بتائے
جو انہوں نے کے پی کے عوام کے لیے جو ہے وہ آج تک کیا ہے. 10 سال سے کے پی کے میں حکومت ہے, اور جو کہتے تھے نا سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی, وہ آج بھی دریاؤں کو پار کرنا ہو یا آج بھی مشکل جو ہے وہ جگہوں پر جانا ہو, وہاں پر سڑکیں نہیں ہیں, قومیں بھی نہیں بنی اور سڑکیں بھی نہیں بنی. اب یہ کون سی قومیں ہیں جو بغیر سڑکوں کے بنتی ہیں؟ جن قوموں کو بغیر سڑکوں کے اسکولوں میں جانا ہے, وہ قوم کیسی قوم بنے گی جو بغیر سڑکوں کے جو ہے وہ ہسپتالوں میں جائے گی؟ وہ کیسی قوم بنے گی جہاں آج بھی بچیاں, میں نے وہ کلپس آج بھی ہم دیکھتے ہیں, وہ ڈولیوں کے اوپر, وہ چھوٹی چھوٹی اتنی خوفناک ڈولیاں, اور وہ یاد ہے ڈولی کے اوپر وہ ایک پچھلی عید پہ غالباً جو ہے وہ ایک ریسکیو بھی آپریشن کرنا پڑا, جہاں پر وہ ڈولی لٹک رہی تھی اور نیچے جو ہے بہت بڑی کھائی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں, اور وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں. کل بھی انہوں نے ایک بہت ہی گھٹیا گفتگو کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کیا پہنے گی, یہ سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت ملک کے اندر. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ کھڑی کیسے ہوئی ہیں, وہ بیٹھی کیسے ہوئی ہیں, اس کے اوپر بات ہوگی. ہمت ہے تو بات کرو کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج تک صوبہ پنجاب کو کیا دیا, آپ کیا دے رہے ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں, جب نگہبان رمضان پیکج شروع کیا پنجاب حکومت نے, تو پہلے اس پہ کرٹیسائز کیا. بیرسٹر صاحب صاحب فوراً آئے, انہوں نے کہا دیکھیں یہ کیسے لوگوں کو مطلب گھروں پہ جا کے آپ بھکاری بنا رہے ہیں, حالانکہ کسی کی لائن نہیں لگی, کسی کو دھکے نہیں پڑے, ہر ایک کو اس کے گھر کے اوپر وہ ہیلپر پہنچا. اور پھر جب پتہ چلا کہ بہت تیزی سے, بہت کامیابی سے یہ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا کریں گے کہ ہم 10,000 روپیہ جو ہے وہ دیں گے ایز رمضان پیکج. اس کے بعد معافی مانگ لی رمضان کے آخری دنوں میں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم معذرت خواہ ہیں. اس کے بعد ایئر ایمبولنس کی باری آئی, تو ایئر ایمبولنس کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا پہلے, پھر اس کے بعد خود کہہ دیا کہ ہم بھی جو ہے وہ کے پی کے ایئر ایمبولنس لائے گی. مجھے بہت خوشی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر کے پی کے حکومت کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو اگر عقل کی بات اور اگر عقل کے پروجیکٹس کہیں سے مل رہے ہیں, ان کو بالکل اڈاپٹ کرنے چاہیے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کا بھی حق ہے ان کو ایئر ایمبولنس ملے, ان کا حق ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ رمضان پیکج ملے, ان کا حق ہے ان کو دستک جیسے پروگرام ملے, ان کو فری وائی فائی ملے, ان کو کینسر ہاسپٹلز ملے, ان کو کارڈک ہاسپٹلز ملے. لیکن آپ جو ہے وہ پھر آپ مکر جاتے ہیں. ایک طرف 1000 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض ہے ہمارا کے پی کے کا صوبہ, وفاق سے جو ہے وہ جہاں پہ مدد کی درخواست کی جاتی ہے, وفاق اپنی مدد کی درخواست کو ان کی جو ہے وہ بالکل ٹیک کیئر کرتا ہے. لیکن یہ جو زبان درازی کا ایک کلچر ہے ہمارے مخالفین کا, انفارچونیٹلی اس میں تبدیلی نہیں آ رہی. تبدیلی لانی تو تھی, وہ تو تبدیلی جو لائے سو لائے, وہ پورے ملک نے بھگت لی, آج بھی بھگت رہے ہیں ہم. لیکن وہ تبدیلی جو یہ ایک گندگی اور گھٹیا پن کے کلچر کے ساتھ چل رہی ہے, یہ تبدیلی نہیں چلے گی. اور یہ بدتمیزی سے مریم نواز شریف صاحبہ کو قطعی کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا تو حال وہ یہ ہے کہ رسی جل گئی, بل نہیں گیا. آج بھی وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب, میں چھوڑوں, وہ اندر بیٹھ کے جیل میں بھی ایک موصوف کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں, میں فلانے کو بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ جب وزیر اعظم تھے تب بھی کہتے تھے نہیں چھوڑوں گا. اب وہ جو ہے وہ کے پی کے صوبے کے چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد کے اوپر. تو یہ ابھی 9 مئی جو ہے وہ ابھی آنے والا ہے, دوبارہ ایک برسی ہونے والی ہے. میں تو برسی کہتی ہوں اس کو, برسی ہے ہمارے لیے, بیکاز اس سے زیادہ خوفناک تکلیف دہ دن پاکستان کی ہسٹری میں نہ کبھی ہوگا نہ کبھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد بھی ان کے پلان ہی نہیں ختم ہوتے. پاکستان میں تباہی کے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جن کی گھڑیاں یہ بیچ کے کھا گئے تھے, ان کو لے کے آئے اسلام آباد میں. آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا جو ہے انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ سعودی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ انڈر دا پائپ لائنز ہے, بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے بھی. سعودی عرب اس وقت تشریف لے کے گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب. ہم دھکے کھا رہے ہیں, ہم جگہ جگہ جا کر پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھو, کبھی آئی ایم ایف کو جو ہے وہ ٹیلی فون کرو, پھر آئی ایم ایف پہ یہ سو مچ سو کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کر پاکستان کے خلاف نعرے لگاؤ. یہ جو حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار. 1971 ان کو بہت یاد آتا ہے, بہت خوشی سے 71 کی مثالیں دیتے ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ سیاسی بات نہیں ہے, یہ محب الوطنی کی بات ہے. یہ پاکستان ہم سب کا ہے. پولیٹیکل پارٹیز بعد میں آتی ہیں, پہلے ہم پاکستانی ہیں.
اور آپ پاکستان کا کچھ بھلا ہونے لگتا ہے اس پر اپنا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے اگر آپ کی جو ہے وہ ہمت نہیں، وہ آپ کی ختم نہیں ہوتی آپ کے اگر، تو اس کے بعد آپ پھر جو ہے وہ آپ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں، ہم چڑھائی کر دیں گے۔ آپ کو غلط فہمی ہے، جو جن سہولتوں کے اندر آپ چڑھائیاں کرتے تھے نا اسلام آباد وہ سہولتیں آپ کو میسر نہیں ہیں، اور یہ اس قسم کا کوئی مار کاروائی کرنے سے گریز کرنے میں درخواست بھی کر سکتی ہوں۔ خیبر پختونخوا کے لوگ بہت تکلیف میں ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ترقی کی ضرورت ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پروجیکٹس کی ضرورت ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو خوشحالی کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی تھوڑا سا ٹائم ادھر بھی نکالیں، یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی بھی سن لیں، ان کی جو ہے وہ ان کی بھی داد رسی کر لیں۔ یہ بدتمیزی کرنے سے، مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ زبانی جملے بولنے سے، ان کی توہین کا جو ہے وہ ارادہ کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان کی توہین نہیں ہو رہی۔ ایک تولیہ امین گڈا پور صاحب آپ کی تربیت پہ سوال اٹھ رہا ہے، آپ کی جو گھر کی خواتین ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہو رہا ہے، اور دوسرا خیبر پختونخوا کے مقدر کے اوپر جو ہے وہ رونا آ رہا ہے کہ 10 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے، وہی جنگل آباد جس کو کہتے رہے، اس کو پھر آخر امپلیمنٹ کرنا پڑا۔ اور آج اگر خیبر پختونخوا کا کوئی ایک پروجیکٹ نظر آتا ہے تو وہ وہی میٹرو ہے، جو علیحدہ بات ہے کہ چلتی جو ہے وہ کم ہے اور جلتی زیادہ ہے، لیکن ایک ہی پروجیکٹ ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ سو میری گزارش یہ ہوگی کہ مقابلہ کریں پرفارمنس میں، مقابلہ کریں قابلیت میں، مقابلہ کریں پبلک ایکسیپٹنس میں، اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے